الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پہ نازا تھی دنیا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا لوگوں کو جگانا یاد رہا دنیا کو جگانا یاد رہا خود اپنا ہوش بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا دنیا کو جگانا یاد رہا خود اپنا ہوش بھول گئے منہ اپنا دیکھ لیا آئینے میں منہ اپنا دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ اپنا دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا دل ایسا لگایا جینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا اذا اب بھی ہوتی ہے اذا اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور اذا اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے جس ضرب سے دل مچل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم بڑی خوشی مسرت ہے کہ آپ کے اس بھاٹینا کے اندر مسجد میں آج شرکت ہوئی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے والا عملی زندگی میں آگے بڑھنے والا سنت و شریعت میں کامیاب ہونے والا اللہ ہمیں بنا دے بات ہم بہت سنتے ہیں بات ہمارے پاس بہت سی آتی ہے بیان بہت سے ہو رہے ہیں جتنا اس دھرم کے اندر
ہمارے اس مذہب کے اندر جتنے پروگرام ہوتے ہیں کسی اور مسلک کے مذہب کے اندر نہیں ہوتے ہیں. بہت پروگرام ہوتے ہیں، بہت سے بیانات ہوتے ہیں، لیکن ہم خود سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے بنائیں. جس دور پہ نازاتی دنیا، جس دور پہ ناز کرتی تھی دنیا، ہم وہ زمانہ اب بھول چکے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا، اس دور پہ آج بھی ہم ناز کرتے ہیں اور لوگ ناز کرتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں دل کے اعتبار سے دیکھیں اب وہ زمانہ ہم بھول چکے ہیں. اور یاد رکھیں، مسلمان اگر صحیح معنی میں اپنے اخلاق، مسلمان صحیح معنی میں اپنا کریکٹر، اور اسے جو نبی ملا ہے نبی کریم محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملے ہیں، اگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، ان کی سیرت کو اپنی سیرت بنائیں، ان کے طریقے کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اگر اس طرح اپنی زندگی کو بنا لیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے حالات ہمارے بدلتے چلے جائیں. دنیا چاہے کسی طرح بھی محنت کریں، دنیا چاہے کسی طرح بھی کوشش کریں، ہم حقیقی معنی میں نبی کے دیوانے ہیں، ہم حقیقی معنی میں نبی کے مستانے ہیں. صرف نام کے نبی کے نام لینے والے نہیں ہیں، ہم کو کام کے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امتی بننا ہے. محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر تکلیف اٹھائی، صحاباؤں نے ہمارے خاطر تکلیف اٹھائی، انہوں نے اپنی زندگی کو کھپا دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، اور مٹا کر انہوں نے یہ کر کے بتلا دیا کہ یاد رکھو ہم نے آپ کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی ہے. اور یاد رکھیں، یہ کہہ دینا تو آسان ہے، بول دینا تو آسان ہے، آپ بیٹھے ہیں آپ کا سن لینا تو بہت آسان ہے، عورتیں ہو تو عورتوں کا سن لینا تو بہت آسان ہے، ہم پاگل ہو جائیں یا ہوش کھو بیٹھیں یہ بہت آسان ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر جو پتھر بنتے تھے نا، وہ پتھر اگر صحیح معنی میں ہمارے پیٹ پر بننے لگے تو پتہ چل جائے کہ حالات کس طرح ہوا کرتے ہیں. آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹوں پر پتھر بن جایا کرتے تھے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ستایا جایا کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جاتی تھی، اوجڑی ڈالی جاتی تھی، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا. خوب حالات آئے، خوب پریشانیاں آئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مکی دور میں جو حالات آئے ہیں، اس کے بعد جو حالات آئے ہیں وہ حالات ابھی ہم پر نہیں ہیں. ہم آرام کی نیند تو لے لیتے ہیں، آرام سے ٹو ویلر لے کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آرام سے گاڑی لے کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، چیزیں لے کر ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن مکی دور میں محمد عربی سرکار دو عالم سرور کونین محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے خوب تکلیفیں اٹھائی. اور یاد رکھیں، صحابہ کو بھی سکھا دیا تھا. کیا سکھا دیا تھا؟ کہ ابھی قربانی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ گیا، اب قربانی کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھانا چاہ رہا ہے بندے کو. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود مٹ گئے تھے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی تھی، آگ میں ڈال دیا گیا تھا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ظلم ہوا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا پیغام جو آیا تو قربانی کے لیے خود اپنے باپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو ابراہیم کا دل تھا کہ کس طرح قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، صرف اس لیے لے جا رہے ہیں کہ بیٹا ہے. یاد رکھو، بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے. بیٹے کے اگر بدن پر آنچ آ جائے باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میری بچی کے دانت میں داڑھ میں درد ہوا، بڑا سوج گیا.
میں وہاں سے بمبئی سے آیا، میں ایک جگہ پہنچا، جیسے ہی بچی کو دیکھا کہ اس کے داڑھ کی وجہ سے گال سوج چکا ہے، میں تڑپ گیا، مچل گیا۔ میں جیسے ہی صبح ہوئی فوراً نکل پڑا کہ میں پہنچوں گا، کیونکہ بچی کا درد میں دیکھ نہیں پایا۔ اور جیسے ہی بچی کو داڑھ کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور داڑھ کے ڈاکٹر نے جیسے ہی اس بچی کا داڑھ نکالنا شروع کیا، خون نکلا، تو میرے سے یہ بھی دیکھا نہیں گیا، میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں تڑپ گیا، مچل گیا۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹے کو قربان ابھی تک نہیں کیا، خواب دیکھا، فوراً اپنے بیٹے کو لے کر نکل گئے۔ کیا کرنے نکل گئے؟ اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے نکل گئے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو میں بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم آ جائے تو میں ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں۔ بیابان جنگل میں بیوی کو چھوڑ دیا، قربانی دے کر بتلا دیا کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے۔ یہ قربانی جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز غلام، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے، نبی علیہ السلام کے وہ مستانے، نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، ان صحاباؤں نے کہا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب قربانی دے سکتے ہیں تو ہم بھی یہ قربانی دے کر بتلائیں گے۔ اور صحابہ نے ایسی قربانی دی کہ انہوں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول کو فرما دیا کہ نبی علیہ السلام آپ کا حکم ہو آمنا وصدقنا، ہر چیز ہم قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے حقیقی مومن، یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیوانہ۔ ہم بہت نام لیتے ہیں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام ہے تو ہمارا ابو بکر ہے، نام ہے تو ہمارا عثمان ہے، نام ہے تو ہمارا علی ہے، نام ہے تو ہمارا عفان ہے، نام ہے تو ہمارا عمار ہے، نام ہے تو ہماری عورتوں کا عمارہ ہے، نام ہے تو ہماری عورتوں کا سمیہ ہے، نام ہے تو ہماری عورتوں کا فاطمہ ہے، نام تو ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن بتلائیے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام بن پائے کہ نہیں غلام بن پائے؟ جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا آج ہم بھول چکے ہیں۔ جی ایسا لگایا دنیا میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ یہ نہیں مانا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، یہ نہیں جانتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی محمد عربی جناب ایک ساتھ کہیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کا نام آئے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم مچلنا چاہیے، نبی کا درود آ جانا چاہیے، نبی پر درود بھیج دینا چاہیے، عاشقوں عاشقی کے اندر عشق کے اندر ڈوب جانا چاہیے۔ ہم عشق کے اندر کمی رکھتے ہیں، عشق کے اندر محبت میں ہماری کمی ہے، جس وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ محبت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہماری زبان مچل جانا چاہیے، ہم تڑپ جائیں، مچل جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا ہے، درود پر یہ شریف پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں جمعہ کا دن آتا ہے، میں بچوں کو کہتا ہوں، اپنے طلباء کو کہ بیٹو یاد رکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعہ کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، رات کو کثرت سے درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہے کہ میرا عاشق میرا غلام ہے، میرا مستانہ ہے، میرا محبوب ہے۔ محبت میں ڈوب کر نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی، نبی علیہ السلام میرے اوپر درود پڑھا ہے، آجا میں تیرے سامنے آ چکا ہوں، میں تیرے سر کے پیشانی کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم تو عاشق ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کے لیے اپنی جان کو کھپا دیں گے، نبی کے لیے درود نہیں پڑھ سکتے، نبی کے لیے جان کو مٹا دیں گے، نبی کا نام آتا ہے زبان نہیں کھلتی ہے، شرم آتی ہے، زور سے بولیں گے مسئلہ آ جائے گا، کوئی کیا کہے گا، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، ہمارا وقار مٹ جائے گا۔ ارے محمد کا نام آیا، پاگل ہیں، مجنون ہیں، ہر لوگ جو کہے کہنے دو، کوئی کہے کہ بیوقوف ہے کہنے دو، جو کہے کہ ایسا ہے کہنے دو، لیکن نبی علیہ السلام کا نام آئے گا انشاءاللہ، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اور یاد رکھو نبی کی سیرت، نبی کی سنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو چیزیں رکھی ہیں، آج دنیا چاہے یہ ہے کہ دشمنی کے اندر بات کو مانے نہ مانے، لیکن اس بات کو یہ کہہ گئی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بتائی تھی وہ آج بھی بالکل برحق ہے، اسے کرنا بہت مفید ہے۔ ایک ایک سنت، آپ سنتوں کو دیکھیں، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے پانی نہ پینا، کھانا پیٹ اتنا بھرے نہ بھرے، کہا گیا کہ کھائیں تو 3 حصہ، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصہ پینے کے لیے رکھیں اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھیں۔ اور آج کی سائنس اور آج کے اطباء اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور یہاں تک لکھا ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سویا کریں، جھٹک کر سویا کریں۔ اب تو ہمارے یہاں مصنوعی بستر کو جھاڑنا ہوتا ہے، آئے بس یہ جھاڑ دیا، نہیں، لکھا ہے۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا، اب لوگوں نے ریسرچ کیا، جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بستر کو جھاڑ کے سویا کرے، بستر کو جھٹک کے سویا کرو۔ اور ریسرچ کرنے والے نے جب ریسرچ کیا تو ریسرچ کے بعد یہ بات ملی کہ جب انسان جب سوتا ہے تو سونے کے اوقات کے اندر جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے بدن کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، کیٹانو ہوتے ہیں، وہ مر مر کے گر جاتے ہیں بستر کے اوپر۔ انہوں نے دوربینوں کے ذریعے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ انسان کے بدن کے اندر جو کیٹانو ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ جب انسان وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب اس بستر پہ آ کے سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے وہ جو جراثیم ہیں جو مر چکے ہیں وہ بدن پہ لگنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ قربان جائیے میرے محبوب پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا پیارا نبی ہمیں ملا ہے، جنہوں نے ایک ایک چیز ہمیں بتلا دی ہے۔ اے عاشقوں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیا کو نہیں دیکھنا ہے۔ دنیا کہانی سناتی رہے، دنیا 50 میڈیا کے ذریعے اپنے باتوں کو پھیلاتی رہے، مسلمانوں کے اندر سے کیڑے اور اسلام میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یاد رکھو اگر ان کا دل جو ہے نا، وہ دل کی گہرائی سے تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے، ایمان ہی حق ہے اور محمد کی ایک ایک بات یہی سچ ہے اور کوئی سچی نہیں۔ اور ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ، اسلام زندہ ہے اور زندہ، اسلام زندہ ہے اور زندہ۔ دنیا کی طاقت کوشش کر لے بگاڑ سکتی، ہم انشاءاللہ نبی کے عاشق بنیں گے، انشاءاللہ نبی کے دیوانے انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ نبی کے مستانے ہم انشاءاللہ بنیں گے اور دنیا سے کہیں گے اے دنیا دیکھ لیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے مستانے ہیں، ہمارے انگ انگ کو کاٹ ڈالو، ہمارے بوٹی بوٹی ٹکا بوٹی کر ڈالو، نبی کے عشق میں ہم 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ حالات ہزاروں آ جائیں، پریشانیاں ہزاروں آ جائیں، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، لیکن نبی کی سیرت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہیں، نبی کے عشق کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے۔ آج آپ کا یہ جو بولنا ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ نبی کے ان غلاموں نے ان باتوں کو کہا ہے، اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے ہیں، اللہ ان کے ان الفاظ کی قدر کر لیں، اللہ انہیں قبول فرما لیں، اللہ انہیں نبی کا عاشق و دیوانہ بنا دے۔ ہماری آنکھیں بند ہو، ہماری زبان رک جائیں، ہمارے ہاتھ اور پیر رک جائیں، کفن جنازہ پہنانے والے، غسل دینے والے غسل دے دیں، ہمیں کفن پہنانے والے کفن پہنا دیں،
डोली पर ले जाने वाले, तख्ता पर ले जाने वाले हमें तख्ते पर ले जाएं और हमें उतारने वाले कब्र के मनो मिट्टी में उतार दिया जाए और आका मदनी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और कहे कि मेरा दीवाना आया है, मेरा मस्ताना आया है, मेरी मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान करने वाला आया है, आजा आजा मेरी उंगली पकड़, मैं तुझे ले जाता हूं जन्नत की तरफ। याद रखो यही हमारी असल कामयाबी है, यही तो असल फायदा है, इसी को तो अपनी जिंदगी में बिठाना है, इसी को तो अपनी जिंदगी में लाना है, इसी सीरत को, इसी के लिए याद रखो सहाबा ने, ताबीईन ने, तभी ताबीईन ने और आगे के बच्चों को कुर्बान कर दिया था, बीवियों को कुर्बान कर दिया था, मिट गए थे, बेचारों को शहीद कर दिया गया था, उनको तलवारों के नेज़ों पर चढ़ा दिया गया था। उन्होंने कहा कि हर चीज अब कर सकते हैं, लेकिन नबी के दीवानगी जो हमारे सीनों में उतरी है उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। हम वो नबी के मस्ताने हैं, हम वो नबी के आशिक हैं। याद रखो हम उन्हीं नबी के नाम लेवा हैं। याद रखो जिंदगी हमारी ऐसी बननी चाहिए और इस्लाम के जो दुश्मन हैं उन्हें हम खुलकर बतलाएंगे कि हम वो नबी के आशिक हैं, हम वो नबी के मस्ताने हैं, हम वो नबी के सीरत पर चलने वाले हैं। तुम हजारों कोशिश कर डालें, तुम हजारों मेहनत कर लें, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए कुएं के अंदर आग लगाई गई और गोफन के जरिए इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया और जैसे ही उस आग में डाला, याद रखो इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आ गए, आकर कहा इब्राहिम आप कहे तो आग को बुझा दें या हम फरिश्ते उतर आए और ये हलाक कर दें। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको किसने भेजा है? तो कहा अल्लाह ने भेजा है। बोले जिस अल्लाह ने भेजा है उसी के कब्जे में मेरी जान है, मैं उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। वो तो देख रहा है। अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, अल्लाह ने उस आग को क्या कर दिया? बाग बना दिया, बाग बना दिया। मुसलमानों याद रखो, नबी के सीरत पर अमल करोगे, जेल में भी बैठोगे ना तो वहां भी बाग होगा इंशाअल्लाह। देखने वाले कहेंगे वो जेल में है, लेकिन वो जो अंदर बैठा होगा ना वो कहता होगा मैं तो बाग के अंदर हूँ, मुझे रोजाना नबी की जियारत होती है। हमारे एक साथ एक नौजवान शरीक रहते थे, अभी वो साथ नहीं है, वो अक्सर सफर में उन्हें जेल में डाल दिया गया बंबई के अंदर। उन पर बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, इतना जुल्म किया गया कि जुल्म की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज तो हालात होते चले गए ना कि आप मुसलमान हो तो आपको नेज़ों पर उड़ा दिया जाता है, आपके साथ कुछ ना कुछ काम किया जाता है। आपने अच्छे काम किए तो आपके साथ गलत काम हो रहा है, तो बेचारे को जेल में डाल दिया गया। 2 महीना मुस्तकिल वो जेल में रहा। कहते हैं कि सख्त सजा दी पुलिस वालों ने, यहां तक के पेशाब के नाली के अंदर करंट छोड़ा गया। बोलता था कि मैं तड़प जाया करता था, मचल जाया करता था। यहां तक कि कहते हैं वो लड़का कहता है कि मुझे टेबल के ऊपर लिटाया गया और मुझे कहा कि ये मिसवाक है। उसने कहा मिसवाक क्या करते हो? तो कहा मैं नबी की सुन्नत जिंदा करता हूं मिसवाक से। तो कहा उस मिसवाक को लिया और मेरे सुरीन के पीछे से मेरे उस सुरीन के सुराख में डाला गया। बोले मैं कराता था। बोले कह दे। उसने कहा कि सामने जो लगा है ना इसकी तरफ कहकर ये कह के जय श्री राम कह दे, ये लफ्ज कह दे, तुझे छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं हर चीज छोड़ सकता हूँ, नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता, नबी के इश्क को नहीं छोड़ सकता। उसने कहा फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लफ्ज कहता रहा। कहते हैं कि रात को सोया, मैं निढाल हो चुका था, मैं कमजोर हो चुका था, मैं बिल्कुल ऐसा हो चुका था कि मरने के लायक हूं। बस मैं निढाल पड़ा, आंख लगी, जैसे मैं सोया तो मैंने देखा कि सफेद कपड़े वाले आए, एक आगे बढ़े। मैंने पूछा आप कौन हो? तो कहा कि मैं मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और आकर उन्हें अपने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों याद रखो सीरत पर चलना हमें सीखना होगा, नबी अलैहिस्सलाम के शरीयत पर चलना सीखना होगा, नबी के दीवानगी को अपनी जिंदगी में लाना होगा।
याद रखो, नबी अलैहिस्सलाम के आशिक बनना होगा। कब तक ये जिंदगी गुजारोगे? मरना तो एक दिन है, जाना तो एक दिन है। हमारे बाप दादा भी चले गए, बहुत सौ की आंखें बंद हो गई, बहुत सौ की जबानें रुकी हैं, बहुत सौ का बोलना बंद हुआ है, बहुत सौ का चलना बंद हुआ है। एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन ये अगर जान अगर नबी अलैहिस्सलाम के लिए है तो ये हमारी कुर्बानी सही माने में कुर्बानी है, ये जान हमारे माने में सही माने में जान है। अगर याद रखो, अगर याद रखो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से खाली है तो ये जान का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को बनाइए, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल दीजिए, अल्लाह हमें नेक बना दीजिए, अल्लाह मुत्तकी और परहेजगार बना दीजिए, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला हमें दीवाना और मस्ताना बना दे। एक औरत, अल्लाह के रसूल ने ऐलान यह किया कि भाई कोई भी फर्द कल जिहाद के लिए निकलना है तो जो फर्द पहुंचना है जल्दी पहुंचे। तो एक औरत दौड़ लगा कर आई, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, अल्लाह आपको आशिक बनाए, दीवाना और मस्ताना बनाए, एक साथ आमीन कह दीजिए। वो औरत आई और आकर क्या कहा, उसके गोद में एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था। अल्लाह के रसूल से आकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर है ना, वो जंग में शहीद हो गया, दूसरा बेटा बड़ा बेटा था वो भी जंग में शहीद हो गया, एक और बेटा था वो भी जंग में शहीद हो गया, तीसरा बेटा था वो भी जंग में शहीद हो गया। अब मेरे पास ये एक ही बच्चा है, छोटा है। अल्लाह के रसूल, ये जंग में तो निकल नहीं सकता है, लेकिन मैं ये बच्चे को आपको सौंपती हूँ, सुपुर्द करती हूँ, इसे ले जाइए और लेकर जिस सहाबी के पास अगर ढाल ना हो सकता है गरीब हो उसके पास ढाल ना हो, तो वो जब हमला करें तो ढाल रोकने के लिए होता है, बोले ढाल ना हो तो मेरे बच्चे को उनके हवाले कर देना और कह देना कि ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर लेना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं जन्नती माँ कहलाऊं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए उस औरत पर। क्या वो औरत थी, तड़प गई। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पास आकर ज़ारो कतार आंखों से आंसू बह रहे थे और अपने बच्चे को पेश कर रही थी। कल क़यामत के दिन वो औरत भी होगी और हम भी होंगे। जरा बतलाइए, वो औरत पूछ ले कि मुसलमान, मैं तो मेरे बच्चों को भी अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का इतना सारा पैगाम आया, तू अपनी जिंदगी में लगा रहा, तूने क्या किया? क्या जवाब देंगे? हम जवाब दे सकते हैं? अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, सीरत और सुन्नत पर चलने वाला बनाए, आशिक रसूल, दीवाना रसूल बनाए, मस्ताना रसूल बनाए, नबी की एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारने वाला बनाए। तो नियत करें इंशाअल्लाह एक साथ। क्या नियत करें? इस बात की नियत करें कि इंशाअल्लाह नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह लाएंगे। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर आना है और लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर लाना है। बहुत सी औरतें, याद रखो, वो धर्म को छोड़ रही है, दीन मजहब को छोड़ रही है, और बहुत से लोग भी मजहब को छोड़ रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें, अब की बातें बतलाओ, हालात है। तो क्या नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधा था? अल्लाह के रसूल कह सकते थे ना कि सब काम को छोड़ो, कब तक पेट पर पत्थर बांधे? उनके तो पास आकर कह दिया था ना कि हम आपको ये तख्त देंगे, आपको ये महल्लात देंगे, ये चीज़ें देंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, एक हाथ में लाकर ये रख दे, एक हाथ में लाकर चांद, ये चीज़ें रख दे। लेकिन तो ये हमारी ज़िंदगी, हम तो आशिक रसूल है, हर चीज़ आ जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हम भूखे तो रह सकते हैं, हम भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन नबी के गुलामी को छोड़ सकते नहीं। हम भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन नबी के गुलामी को छोड़ सकते हैं नहीं। अब तो ये बात उन लोगों ने कहना शुरू किया, हमारी बात तो दूर। अब तो वो लोग कहते हैं कि हम तो इन्हीं हुकूमत को लाएंगे। पूछा जाता है क्यों इन हुकूमत को लाएंगे? बोले इसलिए लाएंगे, हमने कहा कि देखो इकोनॉमी गिर रही है, हालात इस तरह हैं, दिन ब दिन मसाइल आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इकोनॉमी गिरती है, गिरने दो, हम भूखे रहे तो भूखे रहने दो, लेकिन हमारा धर्म तो महफूज है। बहुत अच्छी बात है, चाहे ये है कि लोग दूसरे धर्म पर अगर हालात आते आने दो, लेकिन हमारा धर्म तो महफूज है।
یہ الفاظ تو ہم پہلے کہا کرتے تھے لیکن ہم دفاعی پوزیشن پر آ گئے. اب یہ الفاظ ہم یہ کہنے لگے. حالات ہے مولانا, سمجھ کے چلنا پڑتا ہے مولانا, بہت سی چیزیں سمجھنی پڑتی ہے, لیکن یاد رکھو نبی کے غلاموں, یہ الفاظ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ ہم نبی کے ایک ایک سیرت کو زندہ انشاءاللہ کریں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عشق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. صبح سے لے کر رات تک کی زندگی انشاءاللہ نبی کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ گزرے گی انشاءاللہ. چاہے کوئی بھی حالت آ جائے, پریشانی آ جائے, لیکن نبی کے سیرت کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزرے گی, نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے گی. اللہ ہم سب کو نیک بنائے, متقی اور پرہیزگار بنائے, شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو زندگی بچی کچی ہے اللہ عمل والی زندگی کرنے کی عمل والی زندگی عطا فرمائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنی زندگی کو کھپانے والا بنائے. آنکھیں بند ہو, نبی کی محبت میں آنکھیں بند ہو, آنکھیں بند ہو, اللہ کے پیار میں ہماری آنکھیں بند ہو, اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے ساتھ ملے. اللہ ہماری ایسی زندگی بنا دے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر ایک اعلان یہ ہے کہ یہ آپ لوگ ایک کوشش کریں. اب تو مسلمان اکثر کہتا ہے بھئی اس کو ریکارڈ بند کریں,